عزیزان ڈاکٹر راغب نعیمی کے ساتھ موجود ہیں جو ناظم اعلیٰ ہیں جامعہ نعیمیہ کے اور شیخ الحدیث بھی ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضرت بات کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے, بات افطاری کی آ گئی ہے. لوگ رمضان کے مہینے میں بھی ملاوٹ کرنے سے یا صرف تھوڑے سے فائدے کے لیے کم چیزیں دینے میں یا اچھی کوالٹی نہ دینے کرنے کے پیسے زیادہ آ جائیں وہ کام شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دو باتیں عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ, دو طریقے سے لوٹا جاتا ہے, ایک ملاوٹ سے اور ایک ذخیرہ اندوزی سے. ٹھیک ہے. ملاوٹ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ, آپ بازار میں تشریف لے گئے, گندم کا ڈھیر پڑا ہوا تھا, آپ نے ہاتھ ڈالا اس کے اندر, باہر نکالا, اندر سے جو گندم نکلی وہ گیلی تھی. گیلی تھی, وزن بڑھ جائے نا. جی بالکل, اور یہاں ایسے ہوتا ہے حضرت, ہوتا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. فارغ نکل گیا, ہم میں نہیں ہے, وہ دائرہ اسلام میں ہی نہیں ہے. اب اس یعنی فلیس منا کے دائرے کار کو آپ جتنا مرضی بڑھا کے بیان کر لیں, ہم لوگوں میں سے نہیں ہے, ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے, وہ اس قوم کا حصہ نہیں ہے. جو مرضی آپ اس کی تعبیر کر لیجئے, آپ بڑی تعبیر کر لیں, چھوٹی تعبیر کر لیں, ہم میں سے نہیں, ہم میں سے نہیں ہے. وہ جو ملاوٹ کرنے والا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور سرکار دو عالم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا, خود فرمایا. یہ لوگوں کو پتہ ہے. آپ یہ نہ سمجھیے زہیب صاحب کے لوگوں کو نہیں پتا, لوگوں کو اتنی داڑیاں رکھی ہوتی ہیں, بڑے کچھ پتہ ہے, اس کے باوجود ملاوٹ ہو رہی ہے, اس کے باوجود لوگوں کی زندگیوں سے کھیلا جا رہا ہے, اس کے باوجود زہر کو شامل کیا جا رہا ہے کھانے پینے کی اشیاء کے اندر, اور جانتے نہیں ہیں. صرف ملاوٹ نہیں ہے, لوگوں کی زندگیوں کے کھیلنے کے نتیجے میں اگر کوئی مر جاتا ہے, اس کا خون بھی اس ملاوٹ کرنے والے کے سر پہ ہوگا. وہ قاتل ہے, قاتل ہے وہ, کہ اس کے نتیجے میں, اس کی ملاوٹ کے نتیجے میں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں, سلو پوائزننگ ہو رہی ہے. اور ذخیرہ اندوزی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احتکرا, جس نے ذخیرہ اندوزی کی تو اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. ذخیرہ اندوز اس لیے ذخیرہ کرتا ہے کھانے پینے کی اشیاء کو روک. آٹے کی قلت اس وقت, آٹا نہیں مل رہا, اخبارات چیخ چیخ کے بیان کر رہے ہیں آٹا ختم ہو گیا ہے, نئی فصل آنے والی ہے, 15-20 دنوں میں, مہینے میں فصل آ جائے گی. آٹا کیوں نہیں مل رہا؟ فوڈ کا محکمہ کدھر گیا ہے؟ سارے محکمے خاموش ہیں. جن کی ڈیوٹی تھی کہ وہ آٹے کو, گندم کو پورا رکھیں گے, بلکہ 1 سال کا وہ ریزرو رکھیں گے, وہ کدھر ہے؟ وہ 1 سال کا ریزرو کدھر ہے؟ حضرت ایک اور بات ابھی اسی موضوع کے لحاظ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے. میں نے خود, یہ تو میری پرسنل آبزرویشن ہے کہ کسی سے سموسے لینے گئے, کسی کے پاس کوئی پکوڑے شکوڑے لینے گئے, ان کے ہاتھوں کے ناخنوں میں میل جمی ہوتی ہے, ہاتھ گندے ہوتے ہیں, کپڑے گندے ہوتے ہیں, جو جس کڑھائی میں ڈال رہے ہیں گندا ہے, گھی گندا ڈال رہے ہیں. یہ جو صفائی کا خیال نہیں رکھتے, اور پتہ نہیں کیوں نہیں رکھتے, ہر جگہ اب تو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ دھو لیں, چیزیں کر لیں, ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے, مومن کی جو پہچان ہے اس کی صفائی سے ہے. ایمان, صاحب ایمان اگر اندر سے ایمان کی ضیاء پاشی سے اجالا ہے تو اس کا ظاہر بھی اجالا ہونا چاہیے, بے شک اجلا ہونا چاہیے. بے شک. اگر ظاہر اجلا نہیں نہ ہے تو اندر کا ایمان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نظافت ہے, پاکیزگی ہے, یہ نصف ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے. اس ایمان کے حصے کو پورا ہمیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے. کتنا سختی سے حکم ہے اس کے بارے میں, صفائی کے بارے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے. مطلب عبادت کی قبولیت, لباس اور جسم کی صفائی شرط ہے اس کے لیے. وضو شرط ہے. آپ کا وضو نہیں ہے, آپ کا جسم پاک نہیں ہے, لباس پاک نہیں ہے, گندا لباس, میلا کچیڑ پہنا ہوا ہے, عبادت کیسے قبول ہوتی؟ اور پھر عبادت کی قبولیت کا انحصار حلال مال کے اوپر ہے. ملاوٹ کر کے حرام مال کمایا, ذخیرہ اندوزی کر کے حرام مال کمایا, صفائی ستھرائی نہ کر کے لوگوں کو علم غلم کھلا کے حرام مال کمایا, اس حرام مال سے بوسکی کا کرتا بنا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے دعا کرنے کے لیے. اللہ جمعہ کا دن ہے اور ہماری دعا قبول کر لے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا تیرا کھانا حرام کا, تیرا پہناوا حرام کا, اٹھنا بیٹھنا حرام کا, تیری دعا میں کیوں قبول کروں؟
अस्तगफिरुल्लाह। अब आप खुद तसव्वुर करें, हम जितना कुछ हासिल कर रहे हैं, अगर वही सब कुछ अल्लाह के यहाँ हराम का तसव्वुर हो रहा है तो दुआएं क्यों कबूल होंगी हमारी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हज़रत। चीज़ें लिंक अप हैं एक दूसरे के साथ। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया हज़रत, थैंक यू सो मच।